السلام علیکم۔ لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ راہ الف عیشا رحمان، عروج سے زوال تک کی کہانی، دلکشی، انس، عشق، عقیدت، عبادت، جنون، موت۔ جی جناب، اس کے حوالے سے اب آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ رائٹر جو ہے کہانی خود مختاری آزادی اور دشوار راستوں کی ہے، سیکھنے سمجھنے اور علم سے آگاہی کی کہانی ہے، سال قدیم کی بے اختیاری کی، ایک خود اعتماد سائیکوپیتھ اور باصلاحیت لڑکی، مذہب عظیم کی دیوانگی کی، اور ایک خود پسند مکمل فیصلہ کن اور سخت مزاج لڑکا۔ کہانی عام معاشرے کو پرکھنے، قدیم سوچ، بیکار رسم و رواج، تنگ نظری پر تبصرے اور فہم نگاری کی رستہ دشوار اور کٹھن ہے، راز و نیاز سے بھرپور، در در بھٹکنے اور خدا کی تلاش کا، پا کر کھو دینے کا، اجنبیت اور نامعلوم نشیب و فراز کا۔ دلکشی، پہلی قسط۔ کیمرے کا گیمبل ہاتھ میں تھامے اس کشادہ اور خوبصورت لانگ میں لوگوں کا انٹرو کرنے والا وہ کم عمر لڑکا سب کی توجہ کا مرکز ہمیشہ ہی رہا تھا۔ بنا ہزار پیر کی باتیں، منہ پھٹ، کم عقل اور مست ملنگ لڑکا، وہ ابرار حیدر عالم تھا۔ السلام علیکم گائز، تو آج ہمارا ولاگ سٹارٹ کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینا ریکمینڈ کروں گا، کیونکہ جن محترمہ کی تعریف میں یہ مکمل ولاگ بننے جا رہا ہے وہ ہماری پیاری دلاری سائیکو گرل ہے۔ بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ ان سے ملے، یہ ہے ہماری دادو سہرا عالم بندیشہ۔ تو ہماری گریٹ دادو ہماری برتھ ڈے گرل کی تعریف میں اپنی قیمتی خیالات کا اظہار کریں۔ لان کے توسط میں سفید رنگ کی کرسی پر چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے بیٹھی اور پرکشش ادھیڑ عمر خاتون اس شرارتی لڑکی کو دیکھ کر ہنستی ہی چلی جا رہی تھی۔ اسکائی بلو کلر کی مکمل ساڑی پہنے، ایک پلو کو کمر سے گھما کر بائیں بازو پر رکھے، وہ پرسوچ انداز میں آسمان کی طرف نگاہ مرکوز کر گئی۔ میری ہونہار بچی ہے وہ، باصلاحیت اور خود مختار، مجھے فخر ہے اس پر۔ باصلاحیت اور خود مختار، ٹھیک ہو گیا دادو۔ تو چلتے ہیں ہمارے اگلے شکار کی طرف۔ وہ کیمرہ گھماتا چل دیا۔ ارے رکے ابا جان۔ ڈیوڑی سے ایک درمیانے قد کا آدمی ہمیشہ کی طرح جلد بازی میں اپنی چیزیں جیب میں محفوظ کرتا نکل رہا تھا جب اس پر حملہ ہوا، اور حملہ اسے روکنے پر مجبور کر گیا۔ ہماری برتھ ڈے گرل کی تعریف، مقابل کے پینک چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میری پیاری بھانجی، میری کرائم پارٹنر، ایک اعلیٰ اور پکی راستار لڑکی۔ یہ کہتے ہوئے وہ تیزی سے اس کی نگاہوں سے غائب ہو گئے۔ کرائم پارٹنر؟ ابرار نے جاسوس نگاہ اپنے باپ پر دوڑائی۔ ٹھیک ہو گیا۔ وہ گیمبل گھماتا گھر کے اندر کی طرف چل دیا۔ سامنے آنے والے ہر انسان سے وہ ایک ہی سوال دہراتا اور ہر منہ سے اس ڈائمنڈ گرل کی تعریف میں متعدد خیالات سنتا وہ ہنستا ہی چلا جاتا۔ اچانک سے کیمرہ گھمانے پر سامنے نمودار ہونے والے شخصیت کو دیکھتا وہ انہماک سے بال سوارے۔ السلام علیکم برتھ ڈے گرل، بڑی چمک رہی ہو۔ لگتا ہے آج میری اپنی بات مکمل ہونے سے قبل اس کے ہاتھ سے کیمرے کا گیمبل کھینچ کر اپنے مقابل کرتی ہوئے اسکرین میں اپنا آپ دیکھ رہی تھی۔ براؤن کلر کی پیر کو چھوتی سادہ فراک اور ہمدرد دوپٹہ سر پر سلیقے سے جمائے، شانوں کے گرد سفید اور بھورے رنگ کی شال اوڑھے وہ اپنے ناک کے گرد محفوظ گولڈن کلر کی نوز پن کو درست کر رہی تھی، اور مقابل وہ چلبلا سا لڑکا فرصت سے اسے تاڑنے میں مصروف تھا۔ ارے یار، تمہیں کیا ضرورت تھی سجنے صبر کی؟ ہم تو آپ پر بن منہ دھلے ہی مر مٹے ہیں۔ مقابل سائرن سیاہ آنکھیں ایک پل کو اسکرین سے ہٹ کر اس پر جا ٹھہری، شکل کے ساتھ ساتھ عقل پہ بھی بھرپور لعنت۔ اپنا تماشا ایک طرف رکھو اور ذرا چاچو کے ساتھ آفس کا چکر لگاؤ۔ میری تعریفیں تمہارے اس منی ولاگ میں سمانے والی نہیں۔ وقت کی بربادی کرنے سے بہتر ہے میرے لیے ایک اچھا سا تحفہ خریدو جو ہمیشہ کی طرح فضول نہ ہو، میرے خیال سے میرے کام آنا چاہیے۔ وہ ایک آئی برو اٹھائے اسے دیکھتی بنا کسی ایکسپریشن کی بولی تو ابرار نے دل پر ہاتھ رکھتے آنکھیں موندے اپنے قدم پیچھے دیے۔ دل جیت لیا محترمہ۔ سالے نے کیمبل اس کی طرف اچھالا جسے کیچ کرتا وہ کھل کر مسکرایا۔ بیٹے، اپنے پہلے دودھ کے دانت تو توڑ لو پہلے، دل میں بعد میں فرصت سے توڑوں گی۔ اپنے دوپٹے کا پلو چھٹکتی وہ چلتی بنی، اور وہ ہمیشہ کی طرح کھڑا اس کی جھاڑ سنتا بالوں میں ہاتھ پھیر گیا۔ قاتل حسینہ، لب دباتا وہ بجلی کی تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ ہاں وہ ٹھیک کہہ رہی تھی،
اس کی تعریف اس کے منی بلاگ میں تو کیا، اس کے موبائل میں کی مکمل میموری میں بھی نہیں سمانے والی تھی۔ وہ ظال قدیم تھی، دلوں پر راج کرنے والی، عقل و فہم کی سردار۔ اس کی تعریفوں پر دیوان لکھ کر جا سکتا تھا۔ اپنے کمرے کی کھڑکی کے قریب کھڑی وہ سامنے کا منظر دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ شیشے کی لمبی کھڑکی مکمل کھلی تھی، تیز و سرد ہوا اس کے چہرے کو چھوتی ہوئی گزر رہی تھی۔ اس نے گہری سانس بھری تو ناک کے نتنوں سے ایک پرمسرت سی ٹھنڈک ٹکرائی۔ آج اس کی زندگی کا ایک خوبصورت دن تھا، 4 دسمبر، ظال قدیم کا جنم دن۔ یہ منظر نتھیا گری سے کچھ فاصلے پر بلو پائن ریزیڈنس کی اونچی پہاڑی پر واقع عالم ولا کا تھا۔ دراز قد کامت درختوں کے بیچ گھر وہ خوبصورت اور پرکشش کاٹیج بنانے والے کی مہارت کو سلام کرتا تھا۔ نتھیا گلی کے سرد موسم نے اپنے پر پھیلائے تو عالم ولا میں چہل پہل بڑھی۔ ہر طرف گونجتی ہنسی اور رنگوں سے بھرپور لان میں کی گئی سجاوٹ آج کی محفل کا تسلی بخش اظہار کر رہی تھی۔ کیک کٹا تو تالیوں کی بھرپور آواز گونجی۔ عالم بندیشہ، عالم ولا کا سردار، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا، اس گھر کا ستون، دیکھنے میں ایک اسٹرانگ سی پرسنالٹی کا حامل تھا۔ عمر رسیدہ ہونے کے ساتھ اس کی شخصیت میں بھی خود اعتمادی مزید بڑھی تھی، جس کا منہ بولتا ثبوت اس کی فرما بردار اولاد تھی۔ عالم ولا میں ظال قدیم کی خوشی میں ہر انسان شامل تھا، سوائے اس کے تایا اور بڑی پھپھو کے۔ غیر ملکی رہائش پذیر لوگ اکثر اپنوں کی خوشیوں میں شرکت سے محروم رہ جاتے ہیں، جو وہ تھے بھی۔ ڈھیروں دعائیں اور تحائف لیے وہ تقریباً صبح کے 3 بجے اپنے کمرے میں داخل ہوئی تھی، مگر وہ وقت اس کے سونے کا نہیں تھا۔ معمول کے مطابق شیشے کی دراز کھڑکی کھولے وہ سحر کے موسم کو اپنے بینائی میں قید کرتی کچھ آپ دیدہ تھی۔ اب ایسا تو نہیں تھا کہ وہ گریٹ لڑکی صبح کے وقت ٹھنڈی ہوا اور تازگی محسوس کر کے اب دیدہ ہو جاتی تھی۔ نہیں، وہ بس آج دکھی تھی۔ آج کا دن بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ خیر، سامنے کا منظر اتنا خوبصورت اور پرکشش تھا کہ وہ اسے گھنٹوں بیٹھ کر ایک ہی تار میں دیکھ سکتی تھی۔ دور تک جہاں تک بھی اس کی نظر کی حدود تھی، ہریالی اور دراز قامت درخت۔ سحر کے وقت مری کے موسم کے مطابق اس اونچی بلڈنگ سے نیچے ہر طرف گہری دھند پھیلی ہوئی تھی، جو زیادہ تر خوبصورت منظر اپنے اندر کہیں پر چھپا چکی تھی۔ فجر ادا کرتی وہ سونے کی گھر سے لیٹ تو چکی تھی، مگر جانتی تھی کہ نیند تو اس سے کوسوں دور ہے۔ سو کروٹ بدلتی وہ گہرے سانس بھر گئی۔ موبائل اسکرین پر چلتی کلپ اور اس میں نمودار ہوتی وہ بادامی رنگت کی پرکشش لڑکی دیکھنے میں ہی اسٹرانگ شخصیت رکھتی تھی۔ ایک ہی کلپ کو 10 دفعہ چل چکی تھی، مگر دیکھنے والے نہ تھکتے تھے، نہ ہی اکتاتے تھے۔ ارے یار، باسط دے تالی۔ عفیفہ نے ہاتھ بڑھا کر اپنے سے کچھ فاصلے پر بیٹھے اپنے کزن کو اشارہ کیا۔ موقع کی تلاش میں رہنے والا وہ بجلی کی سی تیزی سے بڑھ کر اس کے بڑے ہاتھ پر ہاتھ مار چکا تھا۔ مگر کس لیے؟ ارے پاگل، ہم پاکستان جائیں گے، وہ بھی اگلے ماہ۔ کیا؟ سامنے بیٹھا وہ لڑکا اس کے منہ سے نکلتے الفاظ سنتا اچھل کر اس کے قریب آ بیٹھا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ ہم واقعی وہاں جائیں گے؟ ہاں ہاں بھائی، اور ہم وہاں ظالے سے ملیں گے۔ میری تو خوشی کی انتہا نہیں۔ قسم سے چاچو نے اپنی تمام زندگی میں بچے کرنے کے علاوہ اب کوئی اچھا کام کیا۔ دیکھو تو اسے کتنی پیاری۔ عفیفہ نے موبائل پر چلتی کلپ ایک دفعہ پھر چہرے کے سامنے لہرائی۔ باسط نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیتے بغور اسے دیکھا۔ وہ لڑکی حسین و جمیل لوگوں کے زمرے میں تو نہیں آتی تھی، مگر اس کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ وہ اکلوتی ہزاروں کی بھیڑ میں بھی منفرد اور واحد دور سے ہی دکھائی دیتی تھی۔ باسط کے من میں پھوٹتے لڈو عفیفہ کی آنکھوں سے چھپ نہیں سکتے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے بار بار اس ایک کلپ کو دیکھ رہے تھے، اور ان سے کچھ ہی فاصلے پر بیٹھے اس شخص پر اب ان پر غصے کے ساتھ اس لڑکی سے حسد ہونے لگا تھا۔ اپنا لیپ ٹاپ ایک طرف کرتا وہ اٹھا اور بڑھ کر باسط کے ہاتھ سے موبائل چھینتا ایک تیکھی نگاہ دونوں پر دوڑائی۔ تمہیں اپنے گھر میں سکون نہیں؟ جب دیکھو یہاں حاضر ہوتے ہو، نکلو اور کوئی کام دھندا کرو۔ خالی لڑکیوں کو تاڑنے سے ہی گھر نہیں چلتا، وہ بیزاری سے بولا، جبکہ اس نے ایک دفعہ بھی اب موبائل پر نمایاں ہوتی شخصیت کو دیکھنا مناسب نہ سمجھا تھا۔ سن رہی ہیں نا آپ مامانی جان، آپ کا لاڈلا کس طرح سے بے عزت کر رہا مجھے؟ کچن سے نکل کر حال میں آتی وہ درمیانی قد کی عورت، بالوں کا جوڑا اور بیزار سی شکل بنائے ان سب کو تک رہی تھی۔ ارے ممی، آپ بھی دیکھیں نا، ابرار نے ظالے کی پکس بھیجی ہیں۔ بیزاری سے بھرپور چہرے پر ایک مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ کیا واقعی؟ مجھے بھی دکھاؤ۔ ہاتھ میں پکڑا چمچہ ایک طرف رکھتی وہ تیزی سے ان کی طرف آئی، اور اپنی جگہ شل کھڑے اس لمبے چوڑے انسان نے دونوں ہاتھ اٹھاتے ایک گہری سانس بڑھی۔ کام ڈاؤن مصب، جسٹ کام ڈاؤن۔ وہ لمبی سانس خارج کرتا پیر پٹکتا وہاں سے نکلتا۔ وہ جانتا تھا کہ اس لڑکی کے پورے خاندان میں الگ ہی دھوم ہے، جس کا شکار اس کی پیاری ممی اور بہن بھی ہے، مگر اب وہ پک چکا تھا۔
زالے 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 what the hell I'm stuck. غصے سے کہتا وہ جیکٹ پہنتا گھر سے نکلا تھا. یہ منظر تھا مونٹ مارٹری، پیرس کا شہر. اس کی جگمگاتی روشنیوں سے بھرپور گلیوں میں بن مقصد چلتا وہ اپنے دماغ میں گھومتی آوازیں ابھی تک محسوس کر رہا تھا. اسے اب عجیب سی الجھن ہو رہی تھی. اس کے گھر میں سالے نام کا بھوت اپنا مقام بہت گہرا اور الجھن سے بھرپور بنا چکا تھا. ایک پک چکا تھا اور عہد کر چکا تھا کہ چاہے جو ہو جائے پاکستان نہیں جائے گا. ویسے بھی مذہب عظیم کو اپنے شہر اور اس کی رونق، یہاں کی خوبصورتی، چہل پہل، روشنی اور بزنس مین لوگ خاصے پسند تھے. پاکستان کا خیال جب اس کے ذہن میں ابھرتا تو ایک پرانے دور کا نقشہ، ایک گاؤں اور پرانے بوسیدہ لوگ اس کے خیالات میں نمایاں ہوتے. وہ بچپن کے بعد پھر کبھی اپنے ملک نہیں گیا تھا. اسے جانا پسند بھی نہیں تھا. ظاہر ہے ایک بزنس مائنڈڈ انسان جس کے لیے پیسہ کمانا اول نمبر پر ہو، وہ بھلا ایسے ملک سے کیوں واسطہ رکھنا چاہے گا جو بھکمنگا ہو، جہاں کے لوگ کام کم اور ہیرا پھیری کرنا زیادہ جانتے ہیں. وہ کم عمری میں اپنے باپ کا بزنس پرے کرتا اپنا نام بلند کر چکا تھا. ایسی بات نہیں تھی کہ وہ نافرمان اور باپ کے پیسے پہ عیاشی کو دھتکارتا ہو، بلکہ وہ ایک سلجھا ہوا مکمل فیصلہ کن انسان تھا جسے اپنے بلبوتے پر شہرت حاصل کرنے کا کریز بچپن سے ہی تھا. اور اس کی اسی کریز کی وجہ سے آج مسعد عظیم کا نام پیرس کے ٹاپ ینگ بزنس مینس میں آتا تھا. فوڈ منسٹر، اسے کھانے پینے سے خاصی دلچسپی تھی. فوڈ کانسنس انسان، مطلوبہ جگہ پہنچتا وہ اپنی جیکٹ درست کرتا، جیب سے فلیورڈ سگریٹ نکال کر جلاتا، کلب کی اندرونی جانب ہوا. سامنے کاؤنٹر پر بیٹھے انسان پر نظر پڑتے اس کا الجھا ہوا دماغ فریش ہوا تھا. جانی لنگوٹیا یار، ہاتھ ملاتا وہ کاؤنٹر پر آ بیٹھا. وہ ڈرنک نہیں کرتا تھا، بس اسے یہاں آنا اور دوستوں کے ساتھ چل کرنا پسند تھا. عالم صاحب کے سب سے چھوٹے بیٹے کی بڑی بیٹی کی شادی کی دھوم پورے خاندان میں مچ چکی تھی. امتصال حیدر عالم اپنی اب چھوٹی پھوپھو کی بہو بننے جا رہی تھی. چلیں ذرا گھر کے تمام افراد کا انٹرویو دیتے ہیں. عالم بندیشہ، ان کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں. عظیم عالم سب سے بڑا بیٹا جو بیرون ملک رہائش پذیر تھا. اس کا ایک بیٹا مصعب عظیم اور ایک بیٹی عفیفہ عظیم. قدیم عالم دوسرے نمبر والا بیٹا، ان کی 2 بیٹیاں زالے قدیم اور زینب قدیم. حیدر عالم تیسرے نمبر والا بیٹا، ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں، عیسیٰ حیدر اور ابرار حیدر. امتصال حیدر اور ہانیہ، تھوڑی سانس لے لیں یار. اب آگے 3 بھائیوں کی 2 بہنیں. بڑی بہن نیلم عالم جو کہ عظیم عالم کے ساتھ ہی بیرون ملک رہائش پذیر ہیں. ان کا اکلوتا نکھٹو پلس کمینہ مطلب سمجھدار بیٹا باسط عزیز تھا. اور چھوٹی بہن مریم عالم کا ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں بدر وارث، ہمارا وارث، ثنایا وارث تھیں. میں واقعی تھک گئی یار، مجھے نہیں سمجھ آئی. چلے جی ذرا ایک دفعہ پورے ٹبر پر نگاہ کرم بھی کر لیتے ہیں تاکہ آگے جا کر بھول نہ جائے. خاصا بڑا خاندان ہے عالم صاحب کا. آئی ایگری. باقی بھائیوں کا تو خدا جانے، مگر حیدر عالم نے اپنی اولاد کا فرض ادا کرنا اب شروع کر دیا تھا. شادی کی تقریب کے لیے بیرون ملک موجود اپنے بچوں کو گھر آنے کی دعوت 2 ماہ پہلے عالم صاحب دے چکے تھے. قسم کاکھ نہیں سمجھ آئی. گھر میں ہلا گلا مچا اس بات کا ثبوت تھا کہ آج بہت دنوں بعد گھر کی شان زالے قدیم کو کچھ وقت کی فرصت مل چکی ہے. زالے اور قدیم صاحب ایک طرف اور طاہرہ بیگم اور زینب ایک طرف اپنی ٹیم بنا چکی تھی. زالے کا پسندیدہ ٹاپک ہمیشہ کی طرح باپ کی طرف سے سراہا جا رہا تھا، جبکہ ماں کی بیزار سی صورت دیکھتے باپ بیٹی کھسیانہ سا ہنسنے میں مصروف تھے. اسے سائیکالوجی سے وابستہ ہر ٹاپک، ہر بات پر ریسرچ بہت پسند تھی. آخر وہ ایم فل سائیکالوجی کر رہی تھی. خاندان میں سبھی اسے سائیکو گرل بلاتے تھے کیونکہ کوئی خود غرض نہیں، کوئی اسٹرانگ لڑکی، کوئی رازدار تو کوئی کالا سایہ. اس کے بہت سے نام تھے اور زالے کو اپنی تعریف ہی ہر تعریف ہی بھاتی تھی، چاہے وہ اچھی ہو یا بری. لوگ اپنی سوچ اور حیثیت کے مطابق آپ کو پرکھتے اور نام دیتے ہیں. وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی. زالے کے گھر شادی کی تیاریوں کے لیے ہلہ گلا مچ چکا تھا. ان کے خاندان میں پہلی شادی تھی. وہ خوش تھی. ابو جی، تایا ابو کب آ رہے ہیں؟ وہ ریموٹ پکڑے چینل تبدیل کرتی بولی. اگلے جمعے کو عظیم و نیلم سمیت سب آ رہے ہیں. قدیم صاحب نے اخبار پر نگاہ جماتے کہا. اچھی بات ہے، آنا بھی چاہیے.
میرے خیال سے ان غیر ملکی لوگوں کو سالانہ ٹرپ رکھنا چاہیے تاکہ وہ اپنے ملک کے آداب اور تمیز اور تہذیب نہ بھولیں۔ واہ کیا بات کی لالا! قدیم صاحب نے اخبار ہٹاتے اپنا چشمہ انگلی سے نیچے کرتے اسے سراہا تو زالے نے بال جھٹکتے کندھے اچکائے۔ ہاں آپ کو تو اس کی ہر بات ہی اعلیٰ لگتی ہے اور میری کسی بات کو سیریس لینے سے دونوں باپ بیٹی ہمیشہ ہی جی چراتے ہیں۔ اب دیکھ لیں ذرا، حیدر بھائی نے اپنا فرض نبھانا شروع کر بھی دیا ہے۔ امتسال پورے 2 سال کی چھوٹی ہے زالے سے، اور آپ ابھی تک ہاتھ پر ہاتھ دھرے یوں بیٹھے جیسے بیٹی کو رخصت کرنا ہی نہیں۔ ایز ایکسپیکٹڈ قدیم صاحب کے چشمہ واپس پہنتے اخبار چہرے کے مقابل ہوئے۔ وہ جانتے تھے اب یہ شروع ہوا ٹاپک ان کی بوٹی خود ہی سنبھال لے گی۔ سارے نے بیزاری سے ماں کی طرف دیکھا۔ ارے امی یار ریلیکس رہیں، آپ اتنی فکر کیوں کر رہی ہیں؟ شادی تو میری ہونی ہے، آپ کی تھوڑی۔ کیسے فکر نہ کروں؟ عمر نکلی جا رہی ہے تمہاری، 25 کی ہو گئی ہو، اب کیا بوڑھی ہو کر شادی کرو گی؟ اوہ ہو امی جان، فکر کیوں کر رہی ہیں؟ جس کی مجھ سے شادی ہونی ہے اس کی بھی عمر نکلی جا رہی ہے، وہ بھی اس وقت کنوارا بیٹھا ہے، اس کی بھی شادی نہیں ہو رہی، اسے بھی تانے مل رہے ہیں، وہ ریلیکسڈ ہے، تو آپ کیوں ٹینشن ہیں؟ واہ کیا بات کی! قدیم صاحب نے اخبار کے پیچھے سے ہنسی دبائی۔ طاہرہ بیگم نے تیکھی نگاہ ان پر دوڑائی مگر وہ ان کی نگاہوں سے بچے ہوئے تھے۔ تو بس باتیں کر کے اگلے بندے کو پاگل ہی کرنا اور کچھ نہیں کر سکتے تو؟ ناک منہ چڑھاتی وہ ہمیشہ کی طرح ایک دفعہ پھر اپنے پلان میں ناکام ہو چکی تھی۔ یہ منظر تھا کراچی کے نارتھ ناظم آباد کا، جہاں قدیم عالم اپنی مختصر سے فیملی کے ساتھ رہائش پذیر ہے۔ وہ تیز لڑکی اپنے باپ کو زمین اور ان کے جھنجھٹ سے نکال باہر لائی تھی۔ بقول اس کے زمیندارے میں کچھ نہیں رکھا، انسان بس خوار ہوتا ہے۔ زمینیں بس دیکھنے میں ہی اچھی لگتی ہیں، لیکن اگر آپ انہیں کام میں لا کر اپنا سائیڈ بزنس بھی چلائیں تو زندگی بہتر گزر سکتی ہے۔ جو سچ تھا، قدیم صاحب نے اپنے حصے کی زمین میں اعلیٰ کوالٹی کی چاول زیر کاشت کیے اور کراچی جیسے بہتاج شہر میں اپنا ایک چھوٹا سا ایکسپورٹ بزنس شروع کر دیا۔ چاولوں کی ایکسپورٹ، اپنے ملک کی بہتری ریپرزنٹیشن کے لیے وہ بھیجی جانے والی چیز کی کوالٹی پر کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اپنی فیملی اس بڑے ٹبر سے نکال کر کافی عرصہ پہلے ہی کراچی شفٹ ہو گئے تھے اور اس میں انہی کا ہی فائدہ بھی تھا۔ پارکنگ ایریا میں گاڑی کو پارک کرتے اس کی نظر دور سے آتے اپنے دوستوں پر پڑی۔ وہ اسے دیکھ کر ہاتھ ویو کر رہی تھی۔ زالے نے بیگ ہاتھ تھامتے قدم بڑھا دیے۔ ہاں السلام علیکم بڈیز۔ وہ باری باری لوگوں سے بغل گیر ہوئی تو انشرا نے ہاتھ میں پکڑی فائل اسے تھمائی۔ یہ کیا ہے؟ ارے میڈم ہمیں ہمارا ٹاپک مل چکا ہے۔ واقعی؟ سالے نے جلدی سے فائل کھولتے ہوئے دیکھا۔ ڈپریشن۔ ارے یار مجھے پکا یقین تھا کہ یہی ٹاپک ملے گا۔ خیر کوئی بات نہیں، مزہ تو آئے گا۔ وہ مسکرائی تو نگار کے ساتھ انشرا بھی مسکرا دی۔ اس کا حلقہ احباب زیادہ وسیع تو نہیں تھا، مگر جو بھی اس کے دائرے میں شامل تھے بس اسی کے ہی گنگادے تھے۔ ریسرچ ٹاپک پر ایک چھوٹا سا لیکچر دیا جا رہا تھا جسے بغور نوٹ کرتی وہ اپنے ہاتھ تیزی سے چلا رہی تھی۔ آغا یونیورسٹی آف کراچی میں اس کا 5واں سال تھا۔ ایم فل سائیکالوجی کی وہ سنجیدگی سے اسٹوڈنٹ کافی مقبول تھی۔ اپنے گروپ کے ہمراہ لان میں بیٹھی وہ آج کا ٹاپک ڈسکس کر رہی تھی جب سامنے سے آتی ناپسندیدہ شخصیت اس کی آنکھوں میں لہرائی۔ ہمیشہ کی طرح اپنی دبنگ شخصیت لیے وہ بیگ کندھے پر ڈالے سن گلاسز لگائے انہی کی طرف آ رہا تھا۔ آ گیا لیٹ لطیف، میرا آج کا دن اور موڈ تباہ و برباد کرنے۔ واٹس اپ گائز، کیسی ہو لالا؟ وہ کرسی گھسیٹ کر اس کے قریب براجمان ہوا۔ مائی نیم از زالے قدیم، اونلی فرینڈس کال می لالا۔ وہ آئی برو اٹھائے بولی تو رامش کا بھرپور کہا گونجا۔ وہ سجیدہ چہرہ بنائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے تو کہا نا لالا، میرے خیال سے تمہیں اپنی الارم کلاک سیٹ کروانے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی تم جیسے بیکار ہیں جو نہ وقت کا حساب رکھتی ہیں نہ سونپی گئی ذمہ داریوں کا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ چکا تھا۔ زالے نے ٹیبل سے فائل اٹھا کر اس کی گود میں پٹکی۔ یہ اسائنمنٹ صبح تک ریڈی ہو جانی چاہیے۔ سب نے اپنا کام وقت سے پہلے ہی کر لیا اور تمہیں ہوش نہیں۔ وہ گہری سانس بھرتا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس گروپ میں زالے کے علاوہ سبھی خاموش تھے کیونکہ رامش افغان کی شان میں بولنے کے لیے صرف زالے قدیم کے پاس بھی قصیدوں کا پٹارا تھا۔ باقی سب کی بولتے کفر لگ جاتا تھا۔ امیر زادہ تھا نا اور امیر زادوں کی تو کی گئی انسلٹ بھی آج کل کی لڑکیاں ڈھیٹوں کی طرح برداشت کر لیتی ہیں۔ وہ اس کی باتیں نظر انداز کرتا بس اسے تاڑنے میں مصروف تھا، جس کا دھیان سب سے بے نیاز بس اپنے ٹیب پر تھا۔ وہ کچھ سرچ کر رہی تھی۔ زالے مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ سن رہے ہو یا نہیں؟ اکیلے میں؟ اس کے چلتے ہاتھ رکے۔ میں اجنبیوں سے زیادہ فری نہیں ہوتی۔ اپنی آفر محفوظ کر لو، کام آئے گی مستقبل میں۔ وہ ہنس دیا۔ کینٹین پر ملتے ہیں، اور یہ مجھ سے نہیں ہوگا، یہ میرے کرنے کے کام نہیں۔
تم جیسے ہونہار لائق وائق بچے ہی کرتے اچھے لگتے ہیں۔ وہ اس کی دی گئی فائل ٹیبل پر پھینکتا جس چال سے آیا تھا اسے میں واپس ہو دیا۔ وہ ضبط شدہ سانت خارج کرتی لب بھیج گئی۔ یونی کے بعد وہ گھر جانے کے بجائے سیدھا اپنے مین کولیبوریٹر ان کے آفس گئی۔ کولیبوریٹر میں آئی کم ان سر؟ دروازے پر نوک ہوئی تو ایک خاصی ہیلدی اور فٹ انسان نے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نگاہ ہٹاتے دیکھا۔ کم ان مثالیں، وہ کرسی گھسیٹ کر اس کے روبرو آ بیٹھی۔ ریسرچ کیسی جا رہی ہے؟ کسی کام یا کسی ٹاپک میں کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی؟ اور ٹیم کی دلچسپی کیا ہے؟ وہ اپنی گلاس کی جی آر سے اب سوالات کر رہا تھا۔ سب بہت اچھا جا رہا ہے، بس ایک مسئلہ ہے، اس میں آپ کی مدد چاہیے۔ بتاؤ، میں سن رہا ہوں۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ سر، میں چاہتی ہوں کہ آپ رامیش روان کو میرے گروپ سے نکال کر ٹیم بی میں شفٹ کر دیں۔ خیریت؟ کوئی مسئلہ ہے؟ سر، وہ گروپ میں بالکل نان سیریس ہے، کسی بھی ایکٹیویٹی میں حصہ لینا تو دور، وہ توجہ دینا بھی ٹھیک نہیں سمجھتا، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مجھے کامزور اور سست انسان اپنی ٹیم میں پسند نہیں۔ اس کی گزشتہ رپورٹ؟ زالے نے اپنے بیگ سے فائل نکال کر ان کے حوالے کی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے پچھلے 2 ہفتوں کی گروپ پروگریس ہے۔ فائق خان نے ایک بھرپور نگاہ اس فائل پر دوڑائی جو واقعی ایک ایم فل کی اسٹوڈنٹ کے لیے خاصی شرمناک رپورٹ تھی۔ وہ دھیرے سے سر اس بات میں ہلا گیا۔ ویری ویل، آپ فکر نہ کریں بچے، میں اس کا کچھ کرتا ہوں۔ کچھ کرتا نہیں سر، کریں، مجھے کل سے وہ اپنی ٹیم میں نہیں چاہیے۔ وہ ہنسا۔ میں سمجھ گیا مس صالح، اب بے فکر ہیں، میں دیکھ لوں گا۔ جزاک اللہ سر۔ وہ آفس سے باہر نکلی تو اس کی نگاہ پارکنگ لاٹ میں کھڑے ناپسندیدہ انسان پر پڑی اور وہ طنزیہ مسکرائی۔ وہ اس کی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس نے سارا دن کینٹین میں تمہارا انتظار کیا اور تم آئی ہی نہیں۔ میں نے تو تمہیں وقت نہیں دیا تھا۔ وہ دونوں بازو سینے پر باندھ گیا۔ ایک تو تمہاری آنکھیں آلریڈی قاتل ہیں، اور اوپر سے تم انہیں کاجل سے بھر کر سیدھا دل پر وار کرتی ہو۔ وہ شرارتی لہجے میں بولا۔ ان 2 روپے کے ڈائلاگ سے میں امپریس نہیں ہوتی، ایک طرف ہٹو، مجھے جانا ہے۔ وہ ہنس دیا۔ کمال ہو تم ویسے سالے، بس کچھ دیر رک کر میری بات سن لو۔ سناؤ، سن رہی ہوں۔ وہ اس کے مقابل کانفیڈنٹلی کھڑی، اس کی آنکھوں میں مسلسل دیکھ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سب سے ایسے ہی بات کرتی تھی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، اور اس کی ایک یہی ادا مقابل کو پزل کرنے کے لیے کافی ہوتی تھی۔ کیا تم میرے ساتھ ڈیٹ پر چلو گی؟ سالے نے گہری سانس بھری، وہ جو اب تک تک رہا تھا۔ اور کچھ؟ اس نے کندھے اچکائے۔ اور مطلب؟ میں کہہ چکا جو کہنا تھا۔ بہتر، اگر اور کچھ نہیں کہنا تو سامنے سے ہٹ سکتے ہو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ یار لالا، کیوں تو مجھے ہمیشہ اگنور کرتی ہو؟ آخر مجھ میں کیا کمی ہے؟ وہ طنزیہ مسکرائے۔ کردار کی ظاہر اٹریکشن مجھے متاثر نہیں کرتی۔ تمہیں جس چیز کی کمی ہے وہ میرے لیے سب سے اول ہے، لہٰذا اپنا وقت برباد کرنے سے بہتر تم اپنے کریئر پر دھیان دو۔ کب تک اپنے باپ کے پیسے پر عیاشی کرتے رہو گے؟ خالی ڈیشنگ پرسنالٹی ہی کافی نہیں ہوتی مقابل کو امپریس کرنے کے لیے۔ وہ اقتدار میں اس کی آنکھوں میں جھانکتی بول رہی تھی، بنا کسی ایکسپریشن۔ اور دوسری بات، میرا نام صالح قدیم ہے۔ وہ سر کھجا گیا۔ اس نے سر کے اشارے سے اسے ہٹنے کو کہا تو وہ دونوں ہاتھ اٹھاتا سامنے سے ہٹا۔ وہ اسے جاتا ہوا دیکھ کر ہنسا تھا۔ مغرور، ایک دن توڑ دوں گا یہ غرور بھی، مس صالح قدیم۔ وہ ذلیل سی مسکراہٹ چہرے پر لیے سیٹی بجاتا چل دیا۔ وہ گھر داخل ہوئی تو سٹنگ ہال میں بیٹھے نفوس کو دیکھتے اس نے ضبط شدہ سانس خارج کی۔ السلام علیکم، گھر میں خوش آمدید، ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگ رہی ہو۔ ابرار نے اپنے ہی سٹائل میں بولنا شروع کیا تو صالح کا دل چاہا اس کی گردن مروڑ دے۔ وعلیکم، تمہیں کیوں چین نہیں آتا اپنے گھر؟ اتنا لمبا سفر کر کے آتے ہو بس بے عزتی کروانے؟ وہ صوفے پر اس کے مقابل بیٹھ تھی، بیگ ایک طرف پٹک دیا۔ ابرار نے دل پر ہاتھ رکھا۔ آپ کی بے عزتی بھی سر آنکھوں پر، بڑے ہی ناک کٹے انسان ہو ویسے تو۔ زینب نے ہنسی دبرائی۔ ابرار بھائی، ذرا آرام سے، آپ ہی کا موڈ اچھا نہیں لگ رہا، یہ نہ ساری بھڑاس آپ پر نکل جائے۔ کوئی بات نہیں چٹکی، میں تو چاہتا ہوں مجھ پر بھڑاس نکال کر وہ ٹھنڈی ہو جائے۔ دونوں بیک وقت ہنس دیے۔ طاہرہ بیگم نے جوس کا گلاس اسے تھمایا تو صالح نے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا۔ آپ دنیا کی بیسٹ امی ہیں، وہ مسکراتی ہوئی نام میں گردن ہلا گئی۔ صالح، کیا ہے؟ میں کیا سوچ رہا تھا؟ وہ سیدھا ہوا۔ آپ ہی کی شادی ہونے جا رہی ہے اور عیسیٰ بھائی کا ابھی شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تو تمہاری بھی تو عمر نکلی جا رہی ہے نا، آپ ہی کے ساتھ ساتھ ہم بھی شادی کر لیتے ہیں نا؟ وہ پلکیں جھپکتا بولا۔ ویسے تمہاری یہ قسمت بہت اچھی ہے ابرار۔ پوچھو کیوں؟ کیونکہ تم انڈر ایج ہو۔
मैं तुम्हें कत्ल नहीं कर सकती। अगर मैंने तुम्हें कत्ल किया ना तो कम से कम 20-25 साल की सज़ा होगी और इन सब में मरिया करियर तबाह हो जाएगा। काश के तुम्हारा शनाख्ती कार्ड बना होता। वो अफसोस से बोली तो अबरार का बुलंद लहजा गूंजा। हाय काश मेरा शनाख्ती कार्ड बना होता, फिर मैं तुमसे शादी कर पाता। वो नीम आंखें खोले उसे देख रही थी। कर लो ना मुझसे शादी, कसम से पलकों पर बिठा कर रखूंगा तुम्हें। साले की आंखें बड़ी हुई। वाकई? हाँ ना, सच्ची में। वो पुरसोच अंदाज में गहरी सांस भर गई। मुझे बैठना है। वो अपनी जगह से उठी। बैठाओ। कहाँ? वो उसे अपनी तरफ आते देखकर सोफे से जा चिपका। अरे मैं बैठना चाहती हूँ। प्लीज़, आई वॉन्ट टू सिट ऑन योर आई लैशेस। अभी तो तुमने कहा कि पलकों पर बिठाओगे। आई वॉन्ट टू सिट ऑन योर आई लैशेस नाउ। अबरार ने सर जकड़ा और उसके करीब खड़ी थी। लाओ इधर करो अपनी पलकें। साले ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो वो हक्का बक्का सा चेहरा लिए उसे देख कर रह गया। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बिठाओ ना प्लीज़। अरे यार, मैंने तो बस मुहावरतन कहा था। कुछ बातें बस मुहावरे के तौर पर भी तो बोली जाती हैं ना। तुम तो सीरियस ही हो गई हो। ज़ैनब समेत ताहिरा बेगम की हंसी बुलंद हुई। हाँ, मुहावरतन। मुहावरे वो लोग पहनते हैं जो कि हरगिज़ कुछ भी करने की सलाहियत नहीं रखते, निकम्मी और बातूनी अफराद। इस बात में पता क्या लॉजिक? कोई किसी को पलकों पर कैसे बिठा सकता है भला? व्हाट अ रबिश थिंग। वो पल्लू झटकती वापस अपनी जगह पर जा बैठी। हर बात में लॉजिक ढूंढती हो तुम। हाँ तो बात वो करनी चाहिए जिसका कोई सर हो कोई पैर हो। ऐसी बेबुनियाद बातें जहर लगती हैं मुझे। इतना कड़वी बोलती हो तुम, मगर तुम भी मुझे शहद लगती हो साले। वो वापस से अपनी फॉर्म में आया। मैंने तुमसे कितनी दफ़ा कहा है कि मुझे आप कहा करो। 8 साल बड़ी हूँ तुमसे। इज्जत तो तमीज़ बरता करो। वो सर्द लहजे में बोली। एज इज़ जस्ट अ नंबर डियर। वो मुतमईन सा चेहरा बनाए बोला। माई शू इज़ ऑल्सो जस्ट अ नंबर। साले ने तुड़क कर कहा। ज़ैनब की हंसी बुलंद हुई। वैसे ताईजान, लगता है कि इसकी इस दुनिया में आने से पहले आपने गलती से जहर खा लिया था। ये जो इतनी कड़वी है। साले के चेहरे का जाविया एकदम बदला। ज़्यादा बकवास नहीं करो। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी बहन की शादी है ना, तो बजाय तुम अपने बाप का हाथ बटाने के यहाँ बैठकर फजूल किस्म की बकवास कर रहे हो। चलो उठो और निकलो यहाँ से। जाकर कोई काम धंधा करो। वो उठकर उसे बाजू से पकड़े खींच के खड़ा कर रही थी। अरे अरे साले, क्या कर रही हो बेटा? ये इतनी दूर से आया है। अम्मी आप खामोश रहे। ताहिरा बेगम एकदम पीछे हुई। मैं वापस नीचे आऊँ तो तुम्हारा चेहरा ना देखो, समझे? उंगली की नोक उसकी जानिब करती वो तेजी से बैग उठाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ी और वो जो जवान हक्का बक्का सा उसे देखता एकदम ही मुस्कुराया। बेटा, तुम जानते हो ना इसे, क्यों ऐसी बातें करते हो? भड़क जाती है वो एक पल में। अरे ताईजान, और आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि मुझे इसकी कोई बात बुरी नहीं लगती। इट्स ओके, मुझे अच्छा लगता है। वो भड़ास निकाल लेती है और इसका गुस्सा ख़त्म हो जाता है मुझे और क्या चाहिए? तायरा बेगम ने माथे पर हाथ मारा। जाना मत, अब मैं खाना लगा रही हूँ। आपकी मोहब्बत है, मगर आपकी इस हिटलर ने वापसी पर मुझे यहाँ देख लिया ना तो मेरा हशर कर देगी। चलता हूँ। वो हंसा और अल्लाह हाफिज़ कहता चल दिया। एक तो ये लड़की भी ना, सरा एहसास नहीं है इसे। बेचारा बच्चा इतनी दूर से आया था। वो अफसोस से बोली। अम्मी आप जानती तो हैं इब्रार भाई को, वो कल छोड़कर परसों फिर आ जाएंगे। जस्ट चिल। सैनम ने चैनल तब्दील करते बात उड़ा दी, जो कि सच भी थी। वो भी अबरार हैदर आलम था, ढीडों का उस्ताद, बेइज्जती को स्नैक्स समझकर खा पी जाने वाला। अरेला अपने लाडले सपूत के पाकिस्तान आने की खबर सुनते आलम साहब कुछ मुतज़ब्ज़ब से हुए। अजीम आलम के लाख कहने पर भी वो किसी बिजनेस ट्रिप का बहाना लगाए जान चुरा चुका था। उसे पाकिस्तान नहीं जाना था। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम नहीं आ रहे? मसब ने पेशानी खुजाई। दादाजी, दरअसल मुझे एक तुम आ रहे हो और वो भी सबके साथ ही। उसने दम खींचे। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है और तुम्हारी गैर मौजूदगी से बड़ा मसला बन सकता है बरखुरदार। दिल पर पत्थर रखकर उसने सर इस बात में हिलाया तो अजीम आलम समेत अफीफ़ा और अफाफ बेगम ने हंसी दबाई। वो जानते थे कि दादा जान की बात वो नहीं टाल सकता। किसी काम के लिए बचने के लिए वो पिछले 3 दिनों से घर से गायब था, मगर आज मौके का फ़ायदा उठाते अजीम साहब उसे शिकंजे में फंसा चुके थे। मस्कीन सी सूरत बनाए वो वीडियो कॉल पर नॉर्मल बिहेव कर रहा था। कॉल बंद होते ही मसब ने गहरी सांस भरी। कंग्रेट्स डैडी, आपका प्लान तो कामयाब हुआ। मोबाइल सोफे पर उछालता वो सीढ़ियाँ फैलांगता अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो खामोश खड़े सभी अफराद की भरपूर हंसी गूंजी। दिए गए टॉपिक पर रिसर्च करते आज उसे तीसरा दिन था और कल फाइनल डे होने की वजह से वो अपना प्रोजेक्ट यूनी में ही मुकम्मल कर रही थी। एक कार्डबोर्ड पर अपने टॉपिक डिप्रेशन के मुताबिक छोटी छोटी चीज़ें नस्ब करती वो बहुत ध्यान से अपना काम कर रही थी।
بناتی بگاڑتی اپنے کام میں کھوئی ہوئی وہ اس نفوس کا دھیان تب اپنے کام سے ہٹا جب وہ مکمل بن کر تیار ہوا۔ انشرا اور نگار سمیت سبھی نے اس کے بنائے گئے پروجیکٹ کو سراہا تھا۔ یار ویسے فضول میں اتنی محنت کی ہم نے، میرے خیال سے چاچو کو گلو لگا کر کارڈ بورڈ پر چپکا کر پیش کر دینا چاہیے تھا۔ ڈپریشن کی چلتی پھرتی زندہ مثال۔ سالے کی بات پر سب کا بلند کہا گونجا۔ وہ تقریباً شام کے 5 بجے یونی سے نکلی تھی۔ اس کے لیٹ گھر آنے کی اطلاع پر قدیم صاحب نے اسے خود پک کرنے کا کہہ کر انتظار کرنے کا فرمان جاری کیا۔ چوک کے اس بار اس کی من پسند سلش کی ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ وہ اپنی مطلوبہ چیز لیے واپس یونی کی طرف بڑھی کہ چوک کے بیچوں بیچ پہنچتے ہی ایک سپورٹس کار اس کی طرف بڑھی اور وہ اس کے ارد گرد ڈرفٹنگ کرتی ٹائروں سے نکلتا دھواں اس کے اطراف بلند کر رہی تھی۔ کالے رنگ کی وہ سپورٹس کار اس کے ارد گرد گھومتے ایک شور برپا کیے ہوئے تھے۔ آس پاس کھڑے لوگ اپنے کام سے توجہ ہٹائے اس تماشے کی طرف لگ گئے۔ کچھ لوگ سامنے نمودار ہوتے سرکس کی ویڈیوز بنانے کو تو کوئی سیٹیوں کی آواز بلند کرتے ڈرائیو کرتے نفوس کا حوصلہ بڑھا رہے تھے، جبکہ جس کے لیے یہ سب تماشا لگایا گیا تھا وہ بیچ سڑک پر بنا کسی ایکسپریشن کے کھڑی مزے سے سلش پینے میں مصروف تھی۔ 9 سے 10 چکر لگانے کے بعد وہ سپورٹس کار اس کے عین سامنے آ رکی۔ ایک گہری سانس بھرتی وہ اس کی طرف بڑھی۔ ظالم نے جھک کر ونڈو پر نوک کیا تو اندر بیٹھے انسان نے فرنٹ ڈور ان لاک کیا۔ اس نے اپنے بیگ سے اپنا منی والٹ نکالا، چونر نکال کے کھلے دروازے سے اندر سیٹ پر پھینکتے دیکھا۔ شو اچھا تھا، مگر اگلی دفعہ ٹکٹ لگانا مت بھولنا، اچھی کمائی ہو جائے گی۔ اپنی بات کے اختتام پر اس کا کھلا دروازہ ہنوز چھوڑے ایک طرف سے گزر کر یونی کے اندر داخل ہوئی۔ اس کے جاتے ارد گرد کھڑے کچھ بھڑکیلے نوجوانوں نے ہوٹنگ کی آوازیں بلند کرتے تماشائیوں پر افسوس کیا۔ ایک دفعہ پھر ریجیکٹ ہو کر رامیش اوان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ دوڑی۔ وہ اپنی کار موڑتا اندھا دھن منظر سے غائب ہوا۔ فرنگیوں کی آمد کا دن آج سب بیرون افراد گھر کا لوٹ رہے تھے، مگر ظالے نے ہمیشہ کی طرح اس کام میں بھی اپنا دماغ چلانا نہیں چھوڑا تھا۔ قدیم صاحب کی گئی تیرائی پر وہ 1 سیکنڈ میں پانی پھیر چکی تھی۔ مگر کوئی وجہ تو بتاؤ نہ جانے کی۔ جانتی ہو نا ابا جان کو سب بچوں کو ایک ساتھ دیکھنا پسند ہے۔ وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب وہ آئیں تو ہم تب تک وہیں رہیں جب تک ان کی واپسی نہ ہو۔ تو ارے ابھی کبھی تو بند ہوئے دماغ کو ہوا لے لیا کریں۔ ہم کوئی کم تھوڑی ہیں کسی سے۔ وہ آج آ رہے ہیں اور سب انہیں کا ویلکم کریں گے، ہمارا نہیں، اس لیے ہم کل جائیں گے تاکہ سب کو ہمارے آنے کا انتظار ہو۔ واہ کیا بات ہے لالا۔ قدیم صاحب نے سر گھمایا تو طاہرہ بیگم نے ماتھے پر ہاتھ دے مارا۔ تم کبھی اپنے یہ تیز دماغ چلانے سے باز نہیں آئی ہو؟ اس بات کی بھلا کیا دکھ ہوئی کہ ہمارا کوئی ویلکم نہیں کرے گا؟ امی جان بھولی ہیں آپ، اس لیے جلد پھنس جاتی ہیں، جانتی ہے نا ان فرنگیوں کو۔ ظالے، طاہرہ بیگم نے آنکھیں دکھائی۔ وہ ہنسی۔ ہم کل جائیں گے، ٹھیک ہے، ایک شرط پر۔ وہ کیا؟ تم ابھی اور اسی وقت میرے اور چٹکی کے ساتھ شاپنگ پر چلو گے۔ امی یار میں نے کہہ دیا نا، چلو جلدی سے آ جاؤ۔ زینب نے اچھل کر اسے اس کی شال تھمائی اور اپنی ماں کے پیچھے چل دی۔ سارے نے مدد طرف نگاہ باپ پر دوڑائی تو وہ دونوں ہاتھ اٹھا گئے۔ اس میں اب کچھ نہیں کر سکتا، کبھی تو کسی کام میں کچھ کر لیا کریں آپ۔ وہ ناک منہ چڑھاتی ان کے پیچھے ہو لی۔ اپنے سامنے ڈھیروں چیزیں دیکھتی ہوئی وہ سر کھچا رہی تھی۔ اسے ہمیشہ سے ہی شاپنگ سے چڑ تھی۔ بقول اس کے اتنی ساری چیزیں ڈریسز دیکھ کر میں کنفیوز ہو جاتی ہوں کہ کون سا والا اچھا ہے اور کس میں کمی ہے۔ اسے ہمیشہ ہی اپنے لیے چیزیں خریدنے میں دشواری ہوتی تھی۔ ہر کوئی ایک چیز منتخب نہیں کر پاتی تھی۔ بس اسے اپنی چیز نوز پن خریدنا پسند تھا جس کی ایک بھرپور کلیکشن اس کے وارڈروب میں پائی جاتی تھی۔ عالم ولا میں ڈھیر سارا خوشیاں اپنا ڈیرا جما چکی تھی۔ سب موجود تھے سوائے قدیم عالم اور اس کی منڈلی کے۔ پوچھنے پر ہمیشہ کی طرح سالے نے ایک اچھا اور فرصت سے بھرپور بہانہ اپنی مصروفیت گھر دیا تھا۔ لاؤنج میں بیٹھی وہ کچھ سوچتی ہوئی مسکرا دی۔ موبائل پر مطلوبہ نمبر ملاتی وہ خوش تھی۔ اٹھا لیں کال مصروف آدمی۔ کوئی 10ویں بیل پر کال کنیکٹ ہوئی تھی۔ السلام علیکم بھانجی۔ یقیناً دوسری طرف حیدر عالم بول رہے تھے۔ وعلیکم السلام چاچو، کیسے ہیں آپ؟ پیاری بھانجی بڑی جلدی نہیں یاد آ گئی خیریت پوچھنی؟ وہ مسکرائی۔ معذر چاچو، دراصل کچھ دنوں سے ایک ضروری پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی، اس لیے وقت نہیں مل سکا۔ آپ بتائیں تیاریاں کیسے جا رہی ہیں اور گوروں کے کیا حال چال ہے؟ حیدر عالم کی ہنسی بلند ہوئی۔ گوروں کے حال چال تو ازل سے پرفیکٹ اور امیزنگ ہی رہے ہیں۔ اور مسکراہٹ دبا گئی۔ اور رہی بات میری تو اکیلا خوار ہو رہا ہوں، تم تو ہو نہیں میرا ہاتھ پٹانے والی۔ اس نے گہری سانس بھری۔ فکر کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کل آ رہی ہوں نا، مل کر سنبھال لیں گے۔ فکر اور پریشانی زہر سے نکال دیں، بس اسی بات کا آسرا ہے بیٹا کہ تم آ رہی ہو۔ میرے 70% کام تو تمہارے حوالے۔ وہ مسکرائی۔ خیال رکھیں آپ نا، اور سب کو سلام کہیے گا، خاص کر دادا جان کو۔ حیدر صاحب نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ جلد باز آدمی کچھ پرسکون سا ہوا۔ اس کے بچوں کے برعکس سالے قدیم ہی عالم ولا کی زیادہ تر کام سنبھالتی تھی۔
بچوں کو سے لے کر عالم صاحب تک سب کو اس پر اعتماد تھا۔ اس کی رائے کا احترام کیا جاتا تھا اور ظال قدیم کے بغیر کوئی کام سر انجام دینے سے ہر کوئی گریز کرتا تھا۔ آخر تھیں وہ عالم ولا کی مضبوط ستون۔